بسم اللہ والحمد للہ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. سب ساتھیوں کو یہاں پہ اور نیچے جو خواتین ہیں، بہنیں ہیں، یہاں پہ جو ہمارے بزرگ موجود ہیں اور ساتھی ہیں اور بچے ہیں ہمارے، سب کو خوش آمدید. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ آج کی نشست جو ہے وہ خاص ہے کہ ہمارے استاد محترم استاد ابو خدیجہ عبدالواحد حافظہ اللہ وہ پاکستان تشریف لائے ہیں سال بعد، اور خاص کر کے ڈڈیال یہاں پہ مسجد دار التوحید میں اپنے قیمتی وقت میں سے انہوں نے وقت نکالا ہے تاکہ وہ اپنے بھائیوں سے مل سکیں اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے ان میں سے جو فوائد ہیں وہ ان کو پہنچا سکیں. تو اس سے پہلے کہ استاد محترم جو ہے وہ درس کا آغاز کریں، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ درس کا عنوان کیا ہے اور وہ خود بھی اس کا ذکر کریں گے، اس سے پہلے کچھ ساتھی ان کو جانتے ہوں گے اور یاد ہوگا پچھلے سال سے، اور کچھ ساتھی نئے ہوں گے، تو اس لیے ان کا بہت ہی مختصر سا تعارف کروا دیتا ہوں کہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے استاد ہیں ابو خدیجہ عبدالواحد حافظہ اللہ، جو کہ برطانیہ میں مقیم ہیں، اور وہاں پہ جو دعوت ہے اہل سنت والجماعت کی، جو سلفیت کی دعوت ہے، جو توحید اور سنت کی جو دعوت ہے، جو علماء حق کی جو دعوت ہے، اس کی طرف سرگرمیوں میں پچھلے 25 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں، اس میں مشغول ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ خاص اپنی توفیق عطا فرمائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کہ ان کو اس سلفی منہج کی طرف رہنمائی کر دی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی توفیق عطا دی کہ اس وقت حاضر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، کبار علماء ہیں، ان میں سے کچھ وفات پا چکے ہیں اور ان میں سے کچھ حیات ہیں، رحمہم اللہ وحفظہم. تو اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے ان سے رابطہ قائم کیا، ان سے علم حاصل کیا، ان سے فائدہ حاصل کیا، اور جو کچھ انہوں نے حاصل کیا علم ان اہل علم سے، تو واپس جا کے جو برطانیہ کا ملک ہے خاص کر کے، اور ارد گرد کا جو علاقہ یورپ کا، وہاں پہ بڑھ چڑھ کے انہوں نے دعوتی سرگرمیوں میں حصہ لیا. اس علم کو، اس جو وہ پاک جو منہج ہے، سلفی منہج، جو جس کی بنیاد توحید اور سنت کی دعوت ہے، سلف الصالحین کا فہم ہے، وہاں پہ اس کو عام کیا، اور اللہ نے ان کو مزید توفیق دی کہ وہاں پہ بہت ہی بڑی تعداد نے اس دعوت کو قبول کیا. انہوں نے بہت ساری علماء کی کتب یا مختلف ان کے ابواب، ان کے ترجمے بھی کیے انگریزی زبان میں، ان کو مختلف جو دروس اور تدریس ہیں ان میں بھی پڑھایا، اور اسی طرح ان کے اور بھی جو دیگر ساتھی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس عمل میں ان کے کندھے سے کندھا ملا کے انہوں نے بھرپور جو سلفی دعوت ہے اس کو دنیا کے دور دور کونوں تک پہنچایا، اور صرف وہ یورپ تک محدود نہیں رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب 25 سال بعد یا اس سے کم و بیش آج وہاں کی الحمدللہ یہ حالت ہے کہ اگر کوئی برطانیہ چلا جائے تو الحمدللہ آپ کو جو بڑے بڑے شہر ہیں برطانیہ کے، وہاں پہ آپ کو 20 سے زیادہ مساجد، مراکز، مکتبے جو ہیں وہ آپ پائیں گے، جہاں پہ جو سلفی دعوت ہے اس کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت جو ہے وہ انجام پا رہی ہیں. تو یہ بہت ہی مختصر تعارف تھا ہمارے استاد کا، اور اس سے زیادہ اگر ہم کہیں گے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے، جزاہم اللہ خیر. تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا جو درس ہے اس کی ابتدا کریں، وجزاکم اللہ خیرا.
اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ استاد محترم وہ انگریزی میں درس دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ترجمہ کرتا رہوں گا جملہ جملہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد. استاد محترم نے جس طرح کے معتاد ہے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا سے اپنے خطاب شروع کیا، اس کی کبریائی اور بڑائی بیان کی کہ وہی ہر قسم کی تعریف اور کبریائی کا مالک ہے اور وہی مستحق ہے. اور اسی کے ساتھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجا، ان کے آل بیت پہ، ان کے صحابہ پہ اور جو کوئی بھی ان کے پیروکاروں میں سے ہو تا قیامت تک. اور انہوں نے پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حاجہ ہے اس کا ایک جز بیان فرمایا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین طور طریقہ اور ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سب سے بدترین جو ماجرے ہیں اور کام ہیں اور جو امور ہیں وہ نئے گھڑے ہوئے کام ہیں دین میں، اور ہر نیا گھڑا ہوا کام اس دین میں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا مآل اور اس کا انجام آگ ہے. My brothers and sisters, it gives me great pleasure to be here with you today in this town of Dadyal in Azad Kashmir, wherein Allah subhanahu wa ta'ala has blessed you with a Masjid Dar al-Tawheed. So I ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect you and to protect this masjid and make it a means of nearness to Allah subhanahu wa ta'ala. استاد محترم فرماتے ہیں کہ انہیں بہت خوشی ہے اور وہ بہت مسرور ہیں اس بات سے کہ وہ آج ڈڈیال کے شہر جو کہ واقع ہے آزاد کشمیر کی ریاست میں، یہاں مسجد دار توحید میں اپنے بھائیوں کے ساتھ موجود ہیں. اور یہ مسجد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے آپ سب کو، جہاں پہ اس طرح کے درس و تدریس کا انعقاد ہوتا ہے. Then there is no doubt, my brothers and sisters, that we are living in difficult times. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. We are seeing Muslims being killed and harmed and tortured in many places of the world. کہ ہم یہ پاتے ہیں کہ دنیا میں مختلف علاقوں میں بہت سے مسلمان ان کو اذیت پہنچ رہی ہے، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے. We are living in a place where we see Muslims who are very close to us, that we are finding it very difficult even to help them. ہم ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سے بہت ہی قریب ہمارے کچھ مسلمان بھائی ہیں جو اس معاملے میں مبتلا ہیں، اور وہ ہم سے اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے. And this lack of ability is something that hurts every single Muslim who loves Allah and loves the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and loves the believers for Allah's sake. اور یہ ہر ایمان والے پہ جو ایمان رکھتا ہے، جو اللہ اس کے رسول اور جو ایمان والوں سے محبت رکھتا ہے، یہ بات اس پہ بہت ہی ناگوارا ہے اور بہت ہی مشکل ہے. The Muslims themselves are in grief and sadness that they are not able to lift their hands to help the suffering Muslims in the world. مسلمان خود اپنے آپ میں ہی اس چیز کو لے کے بہت ہی غمگین ہیں کہ وہ اتنے قریب ہو کے بھی اپنے جو مسلمان بھائی ہیں
جن کی یہ حالات ہیں ان کی کوئی مدد نہیں کر پا رہے. The question that every Muslim needs to ask himself is, why Allah subhanahu wa ta'ala, or why is it that the Muslims today, that they are not receiving the nasr or the aid of Allah subhanahu wa ta'ala? جو سوال بنتا ہے کہ ہر شخص ہم میں سے، ہر مومن اور مسلمان اپنے آپ سے پوچھے، وہ یہ بنتا ہے سوال کہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہماری نصرت نہیں فرما رہا؟ وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہماری نصرت نہیں فرما رہا؟ When we look at the early time of the life of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں اور نظر دہراتے ہیں اس کی طرف، تو the messengership of the Prophet sallallahu alayhi wasallam was 23 years. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت اور ان کی رسالت کا زمانہ ہے وہ 23 سال ہے. From the age of 40 to the age of 63. 40 سال کی عمر سے لے کے 63 سال کی عمر تک. 13 years in Mecca and 10 years in Medina. 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں. In the 13 years that the Prophet sallallahu alayhi wasallam was in Mecca, there was no revelation of the ahkam such as siyam or zakah or even hajj or the had of punishment or the hijab for the woman. None of this was revealed in Mecca. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی 13 سال کی زندگی ہے اس میں جو شرعی احکامات ہیں وہ نازل نہیں ہوئے تھے، خواہ وہ روزے کے تعلق سے رکھتے ہوں یا زکوٰۃ ہو یا عورتوں کے حجاب کے بارے میں ہو یا جو حدود کا معاملہ ہو، یہ احکام نہیں نازل ہوئے تھے. The only 2 pillars out of the 5 pillars of Islam that were necessitated in Mecca, first and foremost from the first day, was the Shahadatain, and then just before the Hijrah was the Salah. اور جو اسلام کے جو 5 ستون ہیں، اسلام کے جو 5 ستون ہیں، ان میں سے مکہ والی جو زندگی ہے، جو مکی زندگی 13 سال کی، اس میں صرف 2 جو تھے وہ پائے گئے. ایک تو تھی جو شہادت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ہی نماز کا جو ستون ہے وہ نازل ہوا. Yet the Muslims in Mecca in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they suffered at the hands of the mushrikeen. اور مکی جو زندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سال کی، اس میں جو مومنین تھے، جو مسلمان تھے، انہوں نے جو مشرکین ہیں ان کے ہاتھوں انہیں بہت زیادہ نقصان ہوا اور بہت زیادہ انہوں نے تکلیف اٹھائی. There is no Muslim alive today who suffered like the Sahaba they suffered. عصر حاضر میں کوئی ایسا مسلمان نہیں جس نے ایسی اذیت اٹھائی ہو جو اذیت صحابہ رضی اللہ عنہم نے اٹھائی. And this was in the time of Mecca, not in the time of Medina. اور یہ مکہ کے دور میں تھا، مدینہ کے دور میں نہیں. The Sahaba came to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and they asked him. صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے دریافت کیا. Khabbab ibn Arat came to Rasulullah and the Prophet sallallahu alayhi wasallam was sitting in the shade of the Kaaba. خباب ابن عرت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا جو سایہ ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے. And he said to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, Ya Rasulullah, do you not see how we are suffering? اور انہوں نے فرمایا کہ اے رسول اللہ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کن مشکلوں میں ہیں؟ Will you not ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us? کیا آپ اللہ سے نہیں پوچھیں گے، کیا آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے؟ So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he knew the hal, he knew the condition of the Sahaba radiyallahu anhum. Look what happened to Bilal radiyallahu anhu when they used to place rocks upon his belly. Look what they did to Khabbab ibn Arat when they used to burn his skin out in the open desert. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پہ جو بھی ظلم و ستم ہو رہے تھے ان کے حالات سے اچھی طرح واقف تھے. جس طرح کہ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو اذیت کا معاملہ کیا جاتا تھا، جب انہیں کڑکتی دھوپ میں ان کی پیٹھ پہ لٹا کے ان کی چھاتی پہ بہت ہی وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور جس طرح خباب بن ارت کی جو جلد ہے اسے جلا دیا جاتا تھا. And what they did to Sumayya radiyallahu anha when they laid her out in the open desert,
and they asked her to leave the worship of Allah and go back to the worship of the idols, and she refused. So Abu Jahl, he came and he became angry with her, and he forced the spear into her private parts up until she was killed. اور اسی طرح جو سمیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ماجرا ہوا کہ جب انہیں باندھ دیا گیا اور ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے اس کو چھوڑ دیں اور پھر اس طرف لوٹ جائیں جو مشرکوں کا جو دین تھا، تو جب انہوں نے اس سے انکار کر دیا تو ابو جہل اللہ کا دشمن آیا اور اس نے اس بات پہ غصہ کھایا کہ یہ واپس شرک کے دین کی طرف نہیں لوٹ رہی، تو اس نے نیزہ لیا اور ان کی شرمگاہ میں ان کو مار کے ہلاک کر دیا. So Khabbab ibn Arat, he said, Ya Rasulullah, make dua to Allah to help us. تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، ان سے گزارش کی کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد فرمائے. So Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, he said to them, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، there were a people who came before you, and a man will be brought and a hole will be dug into the ground and you'll be placed inside of the hole. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم سے پہلے آنے والے قوموں میں سے ایسے لوگ تھے کہ جنہیں گھسیٹ کے لایا جاتا تھا اور اس کے لیے گھڑا کھود دیا جاتا تھا جب تک کہ اسے اس گڑھے میں ڈال نہیں دیا جاتا تھا. Then a saw would be placed upon the middle of his head and his body would be sawn into two pieces and it would fall apart. جب تک کہ اس کے سر پہ ایک آرا نہیں رکھ دیا جاتا تھا اسی حالت میں، اور اس کے تن کو آدھا کر دیا جاتا تھا اور اس کا تن جدا ہو جاتا، and he would still not leave his religion. اور پھر بھی وہ اپنا دین نہیں چھوڑتا تھا. And his body would be torn with iron combs up until his skin, and his nerves and his veins would be torn from his bones, and he would still not leave his religion. اور ایسے بھی لوگ تھے جن کو لایا جاتا اور ان کے جسموں پہ لوہے کی کنگھیاں استعمال کی جاتی جس سے ان کی ہڈیاں، ان کی رگیں، ان کی جلدیں، ان کا گوشت سارا پھٹ جاتا. And they would still not leave their religion. اور پھر بھی وہ اپنا دین نہ چھوڑتے. Then he said, by Allah, wallahi. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، this religion will prevail up until a rider will travel from Sana'a to Hadramaut. کہ یہ دین یعنی کہ دین اسلام غلبہ آور آ کے رہے گا کہ جب کوئی مسافر جو سفر کرتا ہے یمن کے شہر صنعاء سے عدن تک، Hadramaut. صنعاء سے حضرموت تک، and he would not fear, he would travel between these two cities and he will not fear except for Allah and the wolf upon his sheep. اور وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا سوائے اللہ سے، اور وہ صرف اس اپنی جو اس کے مویشی ہیں ان کے بارے میں وہ ڈرے گا، جو لومڑی ہے اس کے وار سے، جو بھیڑیا ہے اس کے وار سے. But you are a hasty people. لیکن تم لوگ بہت ہی جلد باز ہو. You are people who are too quick. You want it quick. تم بہت ہی جلد باز لوگ ہو، تم ہر کچھ جلد بازی میں چاہتے ہو. If you think the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, this was in the first part of Meccan period. یہ معاملہ مکی زندگی میں اس کی ابتدائی دور میں پیش آیا. یہ معاملہ they're talking about their condition in Mecca. اور یہ اپنے حالات کے بارے میں بات کریں جب وہ مکہ کے دور میں تھے. When the Kaaba was surrounded by 360 idols. جبکہ کعبہ گھرا ہوا تھا 360 بتوں کے ساتھ. And the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is telling them, you're worried about what's happening to you in Mecca, I'm telling you what's going to happen even in Yemen. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اس بارے میں پریشان ہو کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے، میں تمہیں جو یمن میں ہونے والا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں. At that time Yemen was in the control of the Christians. اور یمن جو تھا اس دور میں نصارہ یعنی کہ جو عیسائی ہیں ان کے کنٹرول میں تھا. It is as if the Prophet sallallahu alaihi wasallam is telling them that if you maintain your religion just like those who were killed before you maintained their religion when their bodies were torn in half and the skin was ripped from their body, if you maintain your religion, don't worry about Mecca, you will also have Yemen. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہنا چاہا کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے انہوں نے جو اذیتیں سہی، جو ظلم سہا، جو قتل و غارت سہی، اگر تم ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ
گے اور اپنے دین کو تھام لو گے اور اس پہ ڈٹ جاؤ گے, اسے نہیں چھوڑو گے, تو مکہ ہی نہیں تمہیں ملے گا اللہ کی طرف سے بلکہ تم یمن پہ بھی راج کرو گے. Such that a man would travel between two cities of Christians in the land of Yemen and he will not fear anyone except for Allah and only the animal that comes after his sheep. اور معاملہ یہاں تک آ پہنچے گا کہ تم میں سے جو شخص ہے اگر وہ اپنے دین پہ صبر کر لے گا اور اس پہ ڈٹ جائے گا کہ جو عیسائیوں کی جو ریاست ہے یمن, اس کے 2 شہروں کے درمیان تم میں سے جب کوئی سفر کرے گا تو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ سوائے ایک بھیڑیے کے جو اس کے مویشیوں پہ حملہ آور ہو جائے. Meaning that if you are upon istiqamah and you follow the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and you obey Allah and you obey the messenger of Allah, Allah will give you success. کہ مطلب یہ ہے اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا چاہا کہ تم اگر استقامت پہ ہوگے اور تم اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تمسک اختیار کر لو گے, ان کے دین کا تمسک اختیار کر لو گے, تو عن قریب اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری مدد فرمائے گا. There's a narration from Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma that Allah's messenger sallallahu alayhi wasallam said, ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا, and it has been collected by Abu Dawood and Al-Bayhaqi and others and the narration is sahih. اور یہ روایت امام ابو داود نے اپنی سنن میں اور البیہقی نے اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ محدثین نے اس کو روایت کیا ہے اور روایت صحیح ہے. Where Allah's messenger sallallahu alayhi wasallam said, إِذَا تَبَعْيَعْتُمْ بِالْعِينَ وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ ورديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Wherein Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said that when you take part in usury, in interest, and you hold on to the tails of cattle, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سود میں لین دین کرنا شروع کر دو گے وَأَخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ الْبَقَرِ اور پھر تم اس کے بعد جو مویشی ہیں ان کی دموں سے چپٹ جاؤ گے, یعنی اپنی زراعت سے اور مویشیوں سے تم راضی ہو جاؤ گے, وَرَدِيتُمْ بِالزَّرْعِ اور تم اپنی جو زراعت وغیرہ ہے اس میں مگن ہو جاؤ گے, اس سے تم کفایت سمجھ لو گے اپنے لیے, and you abandon jihad in the path of Allah, اور تم اللہ کے راہ میں جہاد کو چھوڑ دو گے. So here Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam mentioned 3 things that the Muslims will do. They will involve themselves in that which is known as riba, and they will take hold of the tails of cattle. They just want to follow the affairs of the dunya and be satisfied with that. And the cultivation of the land. These 3 affairs the Prophet sallallahu alayhi wasallam mentioned, and the abandonment of jihad. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 4 چیزوں کا ذکر فرمایا جو مسلمان کریں گے کہ جب وہ سود میں خرید و فروخت کرنے لگیں گے اور پھر وہ ان کے جو مویشی ہیں ان کی دموں سے چپٹ جائیں گے, یعنی وہ دنیا سے راضی ہو جائیں گے اور دنیا کے پیچھے لگ جائیں گے اور کاشت اور زراعت میں ملوث ہو جائیں گے, اس کو کافی اپنے لیے سمجھ لیں گے, اور چوتھی چیز کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کو چھوڑ دیں گے. صلّت اللہ علیکم ذلہ, then Allah's humiliation will come down upon them. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ ذلت نازل فرمائے گا. لا ينزعه, Allah will not remove the humiliation up until they return back to their religion. اور اللہ عز و جل اس ذلت کو ان سے تب تک نہیں اٹھائے گا جب تک وہ اپنے دین کی طرف لوٹ نہیں آتے. So when the Muslims themselves, they involve themselves in sin and they abandon jihad in the path of Allah, and jihad is not just jihad upon the battlefield. Jihad has 4 stages. اور تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان گناہوں میں ملوث ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کو چھوڑ دیں گے, اور جہاد سے مراد صرف تلوار کا جہاد نہیں بلکہ جہاد 4 قسم کا ہے. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala said that jihad is of 4 levels. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے 4 مرتبے ہیں. The first is the jihad of the nafs. سب سے پہلا جہاد ہے جہاد نفس. He said without this jihad you cannot go to the other types of jihad. انہوں نے یہ فرمایا کہ اس جہاد کے سوا آپ دوسری قسم کے جہاد کی طرف جا ہی نہیں سکتے. This first level of jihad has 4 levels itself. یہ جو پہلی قسم ہے جہاد کی, یہ جو پہلا مرتبہ ہے, اس کے اندر 4 مرتبے ہیں.
The first is the jihad of seeking knowledge. سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ جہاد علم حاصل کرنے کے لیے. Second is to act upon the knowledge. دوسرا ہے جہاد کرنا کہ اس علم پہ عمل کرنا. The third is to invite other people to that ilm and to that amal. تیسرا جہاد یہ ہے کہ لوگوں کو اس علم اور عمل کی طرف دعوت دینا. And the fourth is to have sabr upon the harm that comes to you in that path. اور چوتھا جہاد ہے کہ جو آپ کو نقصان پہنچتا ہے اس علم اور عمل کی طرف دعوت دینے پہ اس پہ صبر اختیار کرنا. How many of the people today enter into this jihad, the jihad of ilm and action and calling and sabr? کتنے لوگ ہیں آج جو یہ 4 قسم کے جہاد اس کو اختیار کرتے ہیں؟ علم کا جہاد، عمل کا جہاد، دعوت کا جہاد اور صبر کا جہاد. Then the second level of jihad is the jihad against shaitan. اور جو پھر دوسرا مرتبہ ہے جہاد کا وہ ہے شیطان کے خلاف جہاد کرنا. And this jihad is against the shubahat and the shahawat. اور یہ جو جہاد ہے یہ شیطان کے جو شبہات ہیں اور جو شہوتیں ہیں اس کے خلاف ہے. So when the shahawat come, the desires of the dunya, the desire of women, the desire of wealth, that a person knows how to repel that jihad. This is the jihad against shaitan. کہ جب دنیا کی جو لذتیں ہیں اور اس کی جو شہوات ہیں، خواہ وہ دولت ہو یا عورتیں ہوں یا زینتیں ہوں، کہ وہ کس طرح اس کے خلاف لڑے. Because shaitan presents that to you in front of you. کیونکہ شیطان جو ہے وہ یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. Because Jahannam is surrounded with all of those things that are decorative and beautiful. کیونکہ جہنم جو ہے وہ اس کے ارد گرد گہراوا ہے ان ساری زینتوں کا، ان ساری شہوات کا. And then there is the jihad against the shaitan from the shubahat. اور پھر شیطان کے خلاف جہاد میں سے جو دوسرا پہلو ہے وہ شبہات کا پہلو ہے. And that is the shubahat when the shaitan comes that to disturb your religion, to put doubts inside of your religion. اور وہ تب ہوتا ہے کہ شیطان جب آپ کے سامنے آپ کے دین کے لحاظ سے اس کے بارے میں آپ کو شبہات آپ کے سامنے ڈالتا ہے. So this is the shubahat of shirk and the shubahat of kufr and the shubahat of bid'ah and the shubahat of dalala and misguidance. اور یہ شبہات کیا ہیں دین میں یہ جو شبہات ہیں جو دین میں وہ پیش کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، وہ کفر ہے، وہ بدعتیں ہیں اور وہ گمراہیاں ہیں. Then how many of the people today, when you look at the ummah today, how many of the people have even done these 2 levels of jihad? The first level against the nafs and the second level against the shaitan, but they want to run to the sword. تو آج جب ہم امت کی طرف دیکھتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں اس امت میں جو یہ 2 قسمیں ہیں جہاد کی، شیطان کے شہوات اور اس کے شبہات کے خلاف کتنے لوگ ہیں جو یہ جہاد قائم کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ تلواروں کی طرف دوڑتے ہیں کہ جہاد تلواروں والا جہاد قائم کیا جائے. They can't give up even the riba that they're involved in. They can't give up the sins that they're involved in, and they start talking about fighting and killing in other places of the world. یہ لوگ ہیں جو سود ہے اس میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے. یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک سکتے، اور یہ لوگ پھر یہ چاہتے ہیں کہ وہ جنگ والا جو جہاد ہے اور تلواروں والا جو جہاد ہے اس کی طرف بڑھیں. But morning and evening they're talking about siyasa, and look at their houses, they are burning down with sin and transgression. اور صبح شام دن رات ان کی گفتگو صرف سیاسی چرچا ہوتا ہے، سیاسی گفتگو ہوتی ہے، اور ان کے گھر جو ہیں وہ گناہوں سے جل رہے ہوتے ہیں. When the salah comes, they don't go to the masjid. اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ مسجد کی طرف نہیں جاتے. When they are called to the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, they say, I am not ready yet. اور جب انہیں اللہ وحدہ کی عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں میں ابھی تیار نہیں. Make dua for me, they say. میرے لیے دعا کیجیے گا. وہ یہ کہتے morning ہیں. and evening they'll talk about what's happening in the United Nations and what's happening in this place and what's happening in that place, and yet they themselves forget themselves. اور صبح شام ان کی یہی گفتگو ہوتی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ اپنا جو معاملہ ہے، اپنے جو حالات ہیں ان کو بھول جاتے ہیں. 24 hours a day their television station is on in front of their faces in their living rooms. 24 گھنٹے ان کے سامنے ان کی ٹی ویاں چلتی رہتی ہیں اور اس پہ جو سیاسی گفتگو ہے اور جو خبریں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. How many hours of the day do they give in learning Tawheed and the Sunnah and Salah?
دن میں سے کتنے گھنٹے وہ ہیں جو محدود کر لیتے ہیں توحید کو سیکھنے کے لیے یا نماز کے احکامات سیکھنے کے لیے. And then they wonder where is this humiliation coming from. اور پھر وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ذلت کہاں سے ہم پہ آ ٹوٹی ہے. صلّت اللہ علیکم ذلہ. Allah subhanahu wa ta'ala sends upon you this humiliation. یہ ذلت اللہ سبحانہ و تعالی تم لوگوں پہ مسلط کرتا ہے. And Allah will not remove this humiliation up until you return back to your religion. اور اللہ یہ ذلت تم سے کبھی بھی نہیں اٹھائے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹ آتے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did not say up until you return back to jihad upon the battlefield. He said up until you return back to your religion. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تک تم جہاد کی طرف نہیں لوٹ آتے جنگ میدان میں، بلکہ انہوں نے یہ فرمایا جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹ آتے. حتى ترجعوا الى دينكم, up until you return back to your religion. Allah will not remove this dhullah. Allah subhanahu wa ta'ala will not remove it up until you return back to your Islam. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ اس ذلت کو اور اس رسوائی کو تم سے کبھی بھی نہیں ہٹائے گا جب تک تم اپنے دین اسلام کی طرف لوٹ نہیں آتے. So what is Islam? تو اسلام کیا ہے؟ When Jibreel came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the form of a man, جب جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان کی شکل میں آئے، he said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni an al-Islam, tell me what is Islam. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Islam is that you testify that there is none worthy of worship except for Allah and Muhammad is the messenger of Allah. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب میں کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم یہ شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی اور بندہ ہوں. And then you establish the prayer and you pay the zakah and you fast the month of Ramadan and you perform Hajj. اور پھر اس کے بعد تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ قائم کرو اور روزے رکھو اور حج کرو. What was the first thing that he mentioned? The shahadatain. سب سے پہلی چیز انہوں نے کیا ذکر کی؟ دو شہادتیں. The first part of the shahada is tawheed. Ashhadu an la ilaha illallah. شہادت کا جو پہلا حصہ ہے وہ توحید ہے، جو کہ ہے یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. The second part of the shahada is mutaba'a. دوسرا جو حصہ ہے شہادت کا وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری. That's why you say ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اسی لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول اور بندے ہیں. So in the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam today 1400 years later, تو آج اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں 1400 سال بعد how many people are worshipping Allah upon tawheed from the ummah of Muhammad and they are not making shirk? کتنے لوگ ہیں اس امت میں سے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں توحید پر بلا شرک کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق. And how many people there are who worship at graves? اور کتنے لوگ ہیں اس امت میں جو قبر کی پرستش کرتے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے ہیں. They make tawaf of the grave, they make sajda at the grave. کتنے لوگ ہیں اس امت میں جو ان قبروں پہ طواف کرتے ہیں اور ان قبروں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں. Across the Muslim world, پوری مسلم جو امت ہے جتنی بھی ریاستیں ہیں ان سب میں یہ پایا جاتا ہے. in the second part of the shahada, how many people are making muta'aba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? How many people are following him without bid'ah? کتنے اور جہاں تک تعلق ہے دوسری شہادت کا، کتنے لوگ ہیں اس امت میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں بدعت اختیار کیے بغیر؟ How many are there who know the sunnah of Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam and they knowingly make bid'ah? کتنے ہیں ایسے لوگ اس امت میں جو یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس کو جانتے، اسے جاننے کے باوجود وہ بدعت میں ملوث ہوتے ہیں؟ How many millions of Muslims today celebrate the birthday of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Eid Milad al-Nabi? کتنے ہی ملین، کتنے ہی لاکھوں لوگ ہیں مسلمانوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد مناتے ہیں. Ask them, is this from the sunnah of Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam? ان سے پوچھیے کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے؟ The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Hatta tarji'u ila dinikum," up until you return back to your religion. Your religion is the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala and to worship Him alone and make mutaba'ah. How many Muslims worship Allah alone and how many Muslims are making mutaba'ah? Look at all of the bid'ah in the dunya today. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے دین کی طرف نہیں لوٹ جاتے اللہ تم سے ذلت و رسوائی کو نہیں اٹھائے گا. تو کتنے لوگ ہیں آج اسلامی امت میں جو دو شہادتیں ہیں اس میں اللہ کی عبادت توحید پر کرتے ہیں، اور کتنے ہیں ان میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ حقیقتاً ہیں.
And then they say, where is the help of Allah? اور پھر وہ یہ کہتے ہیں اللہ کی مدد کہاں ہے. Listen to this ayah from Surah An-Nur, ayah number 55. اس آیت کو سنیں جو سورۃ النور کی 55 رقم آیت ہے. Take this ayah as your principle in how to establish the deen of Allah upon this earth. اس آیت کو آپ اپنا اصول بنا لیجئے جس کے بلبوتے آپ اس زمین پہ اللہ کا دین قائم کریں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذین من قبلہم. Where Allah subhanahu wa ta'ala has said, and this is a promise from your Lord. اور یہ جو آیت ہے جو جس کا مفہوم ابھی آگے آئے گا کہ یہ جو آیت ہے سورۃ النور کی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومنوں سے. For those of you who have ایمان and work righteous deeds. کن کے ساتھ؟ وہ جو ایمان لائے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں. ایمان ہے عقیدہ. ایمان سے مراد یہاں پہ عقیدہ ہے. Why? Because what is mentioned after ایمان is the اعمال الصالحہ. کیوں؟ کیونکہ ایمان کے بعد کس چیز کا ذکر ہے؟ اچھے کاموں کا ذکر ہے. So ایمان meaning عقیدہ, and then acting upon the ایمان, acting upon the عقیدہ. تو ایمان سے مراد یہاں پہ عقیدہ ہے اور پھر جو عمل کا ذکر ہے یہاں پہ اچھے عمل کا، وہ اس عقیدے پہ عمل پیرا ہونا ہے. So this is a promise from Allah for those who have ایمان and those of you who work righteous deeds. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Allah will give them خلافہ and establishment upon the earth. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اس ایمان کی بنا پہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ انہیں اس زمین میں خلافت عطا فرمائے گا. Who is going to give the establishment? Allah. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, meaning that Allah surely will establish them. You will not establish yourself. Allah will establish them. تو یہ جو خلافت اور یہ جو اقتدار اور یہ جو حکومت ہے، یہ کون دے گا ان ایمان والوں کو اور ان اچھے کام کرنے والوں کو؟ اللہ دے گا. یہ خود وہ اقتدار اور حکومت اور خلافت قائم نہیں کر سکتے. عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. كما استخلف الذين من قبلهم, just as Allah gave this khilafah and establishment to those who came before you from the nations. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح جس طرح تم سے پہلے آنے والی قوموں کو ہم نے خلافت اور اقتدار دیا تھا اس زمین میں. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتِدَى لَهُمْ. This establishment that Allah will give them, and Allah will establish for them their religion, the religion that Allah is pleased with. صرف یہی نہیں، اللہ نے آگے یہ فرمایا صرف یہی نہیں کہ ہم تمہیں حکم، اقتدار اور خلافت عطا فرما دیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دین کو بھی تمہارے لیے قائم کر دیں گے زمین میں، وہ دین جس سے ہم راضی ہیں. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. That Allah will change their state of fear, of khawf that they were living in, and remove it and replace it with tranquility and security. اور صرف یہی نہیں کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا دین بھی قائم کر دے گا جس سے وہ راضی ہے، بلکہ اس کے بعد جس حالت میں وہ تھے، خوف اور بلبلے کی حالت میں تھے جس طرح وہ پہلے، اس حالت کو تبدیل کر کے اللہ ان کی خوشحالی اور ان کی امن کی حالت میں اسے تبدیل کر دے گا. Who will do this? Allah, not you. یہ کون کرے گا؟ یہ اللہ کرے گا، یہ تم نہیں کر سکتے. يَعْبُدُونَنِي. So here Allah subhanahu wa ta'ala makes a condition, so long as they worship me. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک شرط قائم کر دیتے ہیں یہ سب ذکر کر دینے کے بعد کہ جب تک یہ مجھ اکیلے کی عبادت کرتے رہیں گے. لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. And whomsoever disbelieves after this, verily they are the wrongdoers. اور اس سب کے بعد جو کوئی بھی کفر یعنی they deny this. اور اس سب کے بعد جو کوئی بھی اس کو ٹھکرائے گا تو بے شک ایسے ہی لوگ ہیں وہی فاسق ہیں. So here Allah subhanahu wa ta'ala mentions what he will do and what you must do. تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ فرما دیا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا اور جو ایمان والوں کو کرنا چاہیے. Let me ask them a question. Does Allah subhanahu wa ta'ala break the promise? سوال ہے سب سے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ،
استاد محترم کا کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالی اپنے وعدہ خلافی کرتا ہے یا اپنا وعدہ توڑتا ہے؟ Never. So here Allah has made a statement to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam over 1400 years ago, a wa'ad, a promise that Allah will never break. تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس آیت میں یہ وعدہ فرما دیا ہے 1400 سال پہلے that if you have iman and you do righteous deeds, Allah will give you establishment upon the earth. کہ اگر آپ ایمان والے بن جائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو زمین میں اقتدار اور خلافت عطا فرما دے گا. And he will establish your religion for you in security and aman. اور اس کے بعد اللہ آپ کے لیے آپ کا دین بھی اس زمین میں قائم کر دے گا اور وہ دین امن کی حالت میں ہوگا. But if you want this, Allah is telling you, you must worship me alone. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اللہ آپ سے یہ فرما رہا ہے کہ تم مجھ اکیلے ہی کی عبادت کرو. Not the ibadah of the graves, not the ibadah of the malaika, not the ibadah of the jinn, not the dhabh at the graves, not the tawaf of the graves, not sajda at the graves, not ruku at the graves. All of this is for Allah wahdahu. نہ کہ تم فرشتوں کی عبادت کرو، نہ کہ تم قبروں کی عبادت کرو، نہ کہ تم چرند پرند کی، نہ کہ تم پتھروں کی عبادت کرو، صرف مجھ اکیلے کی عبادت کرو. You want establishment from Allah, you want the humiliation removed, this is what you have to do if you want this help from Allah subhanahu wa ta'ala. تم یہ چاہتے ہو اگر کہ تمہارے لیے اقتدار اور تمہارا دین اس زمین میں قائم ہو جائے then this is what you have to do. تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا. These 4 things. یہ 4 چیزیں: correct aqidah, صحیح عقیدہ، righteous actions, صحیح اچھے کام، توحید of Allah by worshipping Him alone, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید قائم کرنا صرف اس اکیلے کی عبادت کرتے ہوئے، and no shirk. اور کوئی شرک نہ کرنا. Then Allah will give you aman. تو تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو امن مہیا کرے گا. Some of the Sahaba, they came to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in Medina. کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے مدینہ میں. And they said, Ya Rasulullah, for how many years or how many days are we going to sleep at night with our swords and our spears next to us in our beds in a state of fear? کہ اے رسول اللہ، ہم کتنے دنوں تک راتوں کو اپنے نیزے اور تلواروں کو اپنے پاس رکھ کے سوئیں گے اور اس خوف کی حالت میں؟ Why? Because in Medina the enemies were coming to attack them. Battle of Uhud, Battle of Badr, Battle of the Khandaq. The mushrikeen were gathering, and each day the Sahaba, they felt that tonight they may attack again. انہوں نے یہ کیوں فرمایا کہ جس طرح دن گزرتے گئے تو جو مشرکین تھے اور جو دشمنان تھے اسلام کے، وہ اپنے جو حملے ہیں وہ بڑھاتے جا رہے تھے. احد کا جو غزوہ ہوا، بدر کی جو جنگ ہوئی، خندق کی جو جنگ ہوئی، ساری مدینہ میں ہوئی، اور جس طرح یہ جنگیں بڑھتی گئیں تو صحابہ میں خوف بڑھتا گیا. How many Sahaba could leave Medina and go to another village without fear? No one. کتنے صحابہ تھے جو مدینہ کو امن کی حالت میں چھوڑ کے بلا خوف کسی اور شہر جا سکتے تھے اپنی ضروریات کے لیے؟ کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا. So Allah subhanahu wa ta'ala revealed this ayah, وَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ وعدہ کرتا ہے ایمان والوں سے. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ الْآيَةِ. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اللہ نے فرما دیا کہ ہمارا وعدہ ہے جو ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں کہ ہم انہیں زمین میں اقتدار و اختلافت عطا فرمائیں گے. اور آیت میں جو بھی ہم نے اس سے پہلے ذکر کر دی. So the Sahaba, they knew now, we want aman, we want security, we want protection, we don't want to live in a state of fear, we want to live so that we are not attacked. What do we do? Allah told them what you need to do. Iman, a'mal, tawheed, tarku shirk, and the abandonment of shirk. They knew, so they worked. تو صحابہ کیا چاہتے تھے؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ امن میں مستحکم ہو کے رہیں، بلا خوف رہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں بتلا دیں جس سے وہ یہ حاصل کر سکتے ہیں. اور کیا چیزیں ہیں؟ کہ وہ صحیح عقیدہ اپنائیں، ایمان لائیں،
اور صحیح عمل کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ اللہ اکیلے کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ So the Sahaba established that and Allah gave them victory. تو جب صحابہ نے اس کو بجا لایا، اس پہ عمل کیا، ان چیزوں پہ عمل کر لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ نے ان کی نصرت عطا فرمائی۔ So the Prophet sallallahu alaihi wasallam told them تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو کہا that the nations are about to invite one another against you. کہ جو مختلف جو قومیں ہیں وہ عنقریب ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ وہ آ کے تم پر حملہ آور ہوں مل کر، Just like a person invites guests to his home to eat from the plate. جس طرح کہ ایک شخص جو مہمان ہوتے ہیں ان کو ایک تھالی پہ بلاتا ہے کہ آؤ سب آ کے یہ کھانا کھاؤ، Meaning come and take from the Muslims. اس کا مطلب یہ کہ آؤ اور مسلمانوں سے پہ حملہ کرو اور ان سے ان کی جو ریاست ہے یا ان کا امن ہے یا ان کی دولت ہے جو بھی ہے ان سے وہ چھین لو۔ Meaning that this time will come upon you. مطلب کہ ایسا وقت تم پہ آئے گا، And we are living in that time. اور ہم اس وقت میں رہ رہے ہیں۔ So the Sahaba said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is it ya Rasulullah because we will be few in number on that day? تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے رسول اللہ کیا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہماری تعداد بہت کم ہوگی اس دن؟ Why? Because the Sahaba are thinking about what happened in Mecca. کیونکہ صحابہ سوچ رہے تھے اس بارے میں جو ان کے ساتھ مکہ میں پیش آیا۔ Why? Because the Sahaba were few and the mushrikeen were many. کیونکہ مکہ والا جو دور تھا زندگی کا اسلام کا، اس میں صحابہ کم تھے اور مشرکین کثرت سے تھے۔ So the mushrikeen were attacking them because the Muslims are few. کیونکہ مشرکین جو تھے وہ اپنی کثرت کی وجہ سے جو مسلمان کم تعداد میں تھے ان پہ حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ Now in Medina the Muslims are many in number. اب اس دور میں یعنی کہ صحابہ جب مدینہ میں تھے تو مسلمانوں کی تعداد بکثرت تھی۔ So they thinking to themselves, if the nations are coming to attack the Muslims, it must be because we're going back to the time of Mecca when the Muslims are few. تو وہ اپنے آپ میں یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو کافر جو قومیں ہیں یہ ان پہ اس لیے حملہ آور ہوں گی کیونکہ مسلمان پھر سے کم ہو جائیں گے۔ So the Sahaba thought, Ya Rasulullah, is it because we are going to be few in that time in the future? تو اسی لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ کیا اے رسول اللہ اس چیز کا سبب ان کے ہم پہ حملہ آور ہونے کا سبب یہ ہوگا کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ He said, no, rather on that day you will be many in number. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس دن تمہاری تعداد بکثرت ہوگی، Just like today. جس طرح کہ آج ہے۔ How many Muslims in the world today? Anyone know? کتنے مسلمان ہیں دنیا میں؟ کیا کوئی جانتا ہے آج؟ I've lost count. Maybe someone here knows. 1.2 billion. That's old. That's old. I think it's closer to 2 billion. Over a quarter of the world's population is Muslim today. 1/4 of the world's population, more than that, is Muslim today. And those Muslims, what power do they have? تو آج اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد پورے دنیا میں اس وقت تقریباً 2 ارب ہے، اور یہ دنیا کی جو آبادی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ In the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the narration in Sahih al-Bukhari, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away, there were 114,000 Sahaba. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1,14,000 تھی۔ Today, nearly 2 billion. آج تقریباً 2 ارب ہیں۔ Could anyone stand up against the Sahaba when the Prophet sallallahu alaihi wasallam died? کیا کوئی بھی اس وقت صحابہ کے خلاف کھڑا ہو سکتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات And ہوئی؟ there were 114,000. اور وہ صرف 1,14,000۔ Today 2 billion Muslims. آج 2 ارب مسلمان ہیں، And Muslims are being killed and persecuted all around the اور world. مسلمان ہر جگہ پہ قتل و غارت کا نشانہ ہیں۔ So that's why the Sahaba said, Ya Rasulullah, are we going to be small in number? He said, no, you're going to be great in number, but you'll be like the scum on top of the flood water. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی لیے پوچھا کہ کیا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتایا کہ یہ وجہ نہیں ہوگی، بلکہ اس دن
تمہاری تعداد بہت ہوگی، بکثرت ہوگی، لیکن تم لوگ اس طرح ہوگے جس طرح کے سمندر پہ جھاگ ہوتی ہے. This is when it rains and the water rises in the streets and in the rivers and it carries the dirt along with it. یہ تب ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اور پانی کی سطح جب اوپر آتی ہے تو اس کے اوپر جو جھاگ بنتی ہے تو وہ بہہ جاتی ہے. And there's nothing but dirt in that. اور اس میں کوڑے کرکٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا اس So جھاگ the میں. Prophet ﷺ said this ummah will be like that scum on top of the water. Nothing. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن امت اس جھاگ کی طرح ہوگی جس میں کوڑا کرکٹ پایا جاتا ہے. And Allah will remove the fear that your enemies used to have of you Muslims, and Allah will throw a weakness into your hearts. اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد اور اس کے باوجود کہ تمہاری کثرت ہوگی، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، لیکن تم اس جھاگ کی طرح ہوگے جو پانی پہ پائی جاتی ہے. اور اس وجہ سے کہ تمہارے جو دشمن تھے مشرکین میں سے، کافروں میں سے، ان کے دلوں میں سے اللہ تمہاری ہیبت نکال دے گا، تمہارا خوف نکال دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ شبہات ڈال دے گا. A weakness. تمہارے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کمزوری ڈال دے گا. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because the Arabic word that he used was wahan, that Allah will throw a wahan into your hearts, meaning a weakness. They said, Ya Rasulullah, what is this weakness? So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the love of hubbud dunya, the love of this dunya, and your fear of death, meaning your fear to meet Allah. You're afraid to meet Allah, but you love this dunya. اور جو لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں استعمال کیا اس کمزوری کو لے کے، وہ عربی کا لفظ وہن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے پیروکار ہو جاؤ گے، تمہارے دل میں دنیا بس جائے گی اور تم دنیا کو محبوب کر لو گے اور آخرت سے تم نفرت کرو گے. یعنی کہ تم اللہ سبحانہ تعالی سے ملنے سے تمہارا دل نہیں ہوگا اور تم اس دنیا سے چپٹ جاؤ گے. So now the question that needs to be asked, we know that Islam, we have all of these things in Islam that are very essential. So where does the Muslim now begin? Now a person, good question, we want to begin somewhere. You told us the weakness in the ummah, you told us we have to return back to the religion. So how? What do we begin with? تو جب ہم یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں ان روایات سے، اس آیت سے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں مسلمانوں کے لیے، تو ہماری کمزوری کا بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے، تو ہمارا کیا اقدام ہونا چاہیے اور ہمیں کہاں سے شروعات کرنی چاہیے اپنی اصلاح کی. Meaning, what is the cure? You gave us the disease, and we all see the disease. What's the cure? Give us the cure. Does the Sunnah give the cure? Tell us what it is. مطلب کہ سولوشن کیا ہے؟ آپ نے مرض کا تو ذکر کر دیا، لیکن اس مرض کی جو دوا ہے وہ کیا ہے؟ If I say to you, who taught you how to visit the toilet? What would you say? اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو بیت الخلاء جانے کی تعلیم، اس کا طور طریقہ کس نے سکھایا، تو آپ کیا کہیں گے؟ Answer. کہ غسل خانے کی طرف جانے کا طور طریقہ، اس کو استعمال کرنے کا آپ کو کس نے سکھایا، کہاں سے ملا آپ کو؟ Sunnah. سنت سے. A Jew came to Salman al-Farsi. He said, your prophet even taught you how to visit the toilet. ایک یہودی سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے احتقاراً ان سے کہا کہ تمہارا نبی تو تمہیں بیت الخلاء بلکہ غسل خانہ استعمال کرنے کے بھی آداب وہی سکھاتا ہے. Salman al-Farsi was not offended. سلمان الفارسی نے اسے اپنی توہین نہیں سمجھی. He said, yes, he taught us that when we visit the toilet, we don't face the Qibla, nor do we turn our back to the Qibla, and we clean ourselves with an odd number of stones. بلکہ انہوں نے فخر کا اظہار کیا اور کہا ہاں بالکل ہمیں سکھاتا ہے ہمارا نبی کہ غسل خانہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کہ جب غسل خانہ استعمال کیا جائے تو نہ قبلے کی طرف منہ کیا جائے نہ اس کی طرف پیٹھ کی جائے. Odd number of stones when you clean. اور جب آپ اپنے آپ کو طہارت اپنی کریں تو آپ تاک جو پتھر ہیں ان کو استعمال کریں، تاک جو نمبر ہے پتھروں کا اس سے اپنی طہارت کریں. 1 3 5 or 3 5 7 not less than 3. 3 5 یا 7، 3 سب سے کم ہے اور اس سے زیادہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. 3 5 7 9 and so on. جی. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, if he taught you how to use the toilet, you don't think he taught you what to do when the humiliation from the mushrikeen and the kuffar comes to us?
تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں یہ بھی سکھلایا کہ ہم غسل خانہ کس طرح استعمال کریں، اس کے آداب کیا ہیں، تو وہ نبی ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ جو مشرکین اور دشمنان ہیں اسلام کے، جب وہ ہم پہ حملہ آور ہوں گے تو ان کے ساتھ کس طرح ان سے جیتا جائے؟ If I was to say to you that you had a baby today, what day do you make the aqiqah? How many days later? اگر میں آپ سے آج یہ پوچھوں کہ اللہ آپ کو آج ایک اولاد عطا فرمائے تو آپ کون سے دن عقیقہ جو ہیں اس کا منعقد کریں گے؟ After how many days? کتنے دنوں بعد؟ 7ویں دن. And the khitan, the circumcision. اور جو ختنیں ہوتی ہیں وہ کس دن ہوں گی؟ And the naming. اور نام کب دیا جائے گا؟ 7. And the shaving of the head. اور بال کب منڈوائے جائیں گے؟ So he taught you what to do with the baby. He didn't tell you what to do with the mushrikeen when they come to the lands of the Muslims and they humiliate us. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جب اللہ آپ کو ایک اولاد عطا فرمائے گا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ جب یہ کافر آپ پہ حملہ آور ہوں گے کہ تو ان کے ساتھ کیا ماجرا، کس طرح آپ نے ان کے ساتھ پیش آنا ہے. This is the affair of one baby. یہ ایک بچے کا معاملہ ہے. What about millions of Muslims who are being oppressed? اور جو اتنے اربوں مسلمان ہیں جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں نہیں بتائیں گے؟ That's why Imam Malik ibn Anas, he said, اسی لیے امام مالک ابن انس رحمہ اللہ نے یہ فرمایا that the latter part of this ummah will not be rectified except that which rectified its first part. کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح کسی اور چیز میں نہیں سوائے اس چیز کے جس چیز میں اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح تھی. Should I clarify that? I've been a bit of a tongue twister. مطلب امام مالک کی مراد یہ ہے کہ اس امت کا جو آخری حصہ ہوگا، جن پہ یہ وقت آئے گا کہ جن پہ یہ بڑے بڑے معاملات آئیں گے، ان پہ کافر حملہ آور ہوں گے اور جنگیں ہوں گی اور مسلمانوں پہ قتل غارت ہوگی، تو ان کی ہدایت اسی چیز میں پائی جائے گی جس چیز میں صحابہ کی جو جماعت تھی، جو اس امت کا سب سے پہلا حصہ ہے، اس میں ہدایت اور اس میں مدد پائی گئی اللہ کی طرف سے. So when the Muslims were being oppressed in Mecca, what did they do? تو جب مسلمان ان پہ ظلم ہو رہا تھا مکہ والی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے کیا کیا؟ They established the Tawheed of Allah and worshipped Allah alone. تو انہوں نے اللہ کی توحید قائم کی اور اللہ وحدہ کی عبادت کی صرف. They didn't go out into the streets demonstrating. وہ اپنی وہاں پہ سڑکوں پہ نہیں نکلے اور انہوں نے ریلیاں نہیں نکالی. Like you saw in Egypt or you saw in Libya and these places. جس طرح آپ نے مصر میں اور لیبیا اور مختلف میں، جس طرح سیریا میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا. The Prophet said, no Sahabi went to the street to carry out these demonstrations. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی نکل کے باہر جا کے اسے ریلیاں نہیں نکالی. The Prophet Allah subhanahu wa ta'ala commanded Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. This was in Mecca. اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو بڑا جہاد ہے، جو کبیرہ جہاد ہے، اس کو قائم کریں مکہ والی زندگی میں. Make jihad with it, the great jihad with it. جَاهِدْهُمْ بِهِ, make jihad with it, the greater jihad. کہ آپ ان کے خلاف جو کبیرہ جہاد ہے اس کو قائم کریں. The bihi here, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ, Ibn Qayyim mentions there was no jihad with the sword in Mecca. So what is Allah commanding Rasulullah to make jihad with? The jihad of da'wah, the jihad of the Quran, the jihad of Tawheed. تو ابن القیم رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مکہ والی جو زندگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی، اس میں تو جو جہاد تھا لڑائی والا اور تلوار والا وہ تو تھا ہی نہیں. تو یہ کس جہاد کا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ اس کو قائم کرو مکہ والی زندگی میں؟ وہ جہاد ہے دعوت کا، توحید کی طرف دعوت کا. So the first starting point of establishing the stability of the ummah, the security of the ummah, the well-being of the ummah is to begin where Rasulullah began. تو وہ چیز جس سے اس امت میں امن قائم ہوگا، یہ امت مستحکم ہوگی، قوت پکڑے گی، وہ چیز ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. We did not send except a messenger to every nation calling them to worship Allah and to stop worshipping the false deities. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے کسی امت کی طرف
رسول تب تک نہیں بھیجا سوائے اس کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے لوگوں میں یہ اعلان کر دے کہ اللہ وحدہ کہ اکیلے کی عبادت کرو، اور جو بھی طاغوت جتنی بھی چیزیں اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو چھوڑ دو. That's the place where we begin, where the Anbiya they began. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں شروعات کرنی پڑے گی، کیونکہ وہی مقام ہے جس سے انبیاء نے ابتدا کی. The prophets did not begin by swearing at the rulers and to speak against the rulers. تو جو انبیاء اور رسل تھے انہوں نے حکمرانوں پہ لعن طعن سے اپنی دعوت نہیں شروع کی. They began by calling the people to Tawheed. بلکہ انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت سے ابتدا کی. In the mind of the Muslims today in the Muslim lands, when they see the Muslims being oppressed in another land, the first thing that they do is they blame the Muslim rulers. This is haram. تو جو مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں، ان کا سب سے پہلا جو تصور ہے جب مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے مختلف علاقوں میں دنیا میں، تو سب سے پہلا جو ان کا رویہ ہوتا ہے، ریاکشن ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ مسلمان حکمرانوں کو کوستے ہیں. But they don't understand that the Muslim rulers are like us. They live in the same society. They are not from a different planet. They are with us upon this land. لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ جو حکمران ہیں مسلمانوں کے، ہمارے حکمران، یہ ہم ہی میں سے ہیں، یہ ہماری ہی ملکوں میں رہتے ہیں، ہماری ہی زمین میں رہتے ہیں، ہمارے ہی درمیان رہتے ہیں. So the rulers are a reflection of the population. تو جو حکمران ہوتے ہیں وہ جو محکوم ہیں، جو آپ کی عوام ہے، اس کی عکاسی کرتے ہیں. So now I'll give you an example. In the time of Ali radiyallahu anhu, تو آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں ایک چیز کی جو علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی خلافت میں پیش آیا. There was fitna in the time of Ali. علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ ہوا. Muslims are fighting Muslims. مسلمانوں سے لڑے. Blood was being spilt. لوگوں نے، مسلمانوں نے اسے خون بہایا. So a group of Muslims, they came to Ali. تو ایک گروہ مسلمانوں کا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. They said, what is with you, O Ali? کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہے اے علی رضی اللہ عنہ. In the time of Abu Bakr and Umar, there was no fitna. کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں کوئی فتنہ نہیں تھا. And in your time there is fitna. اور آپ کے دور میں فتنہ ہے. He said, I'll tell you why. تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں ایسا کیوں ہے. Because in the time of Abu Bakr and Umar, they had to rule over me. کہ ابو بکر اور عمر کے جو دور تھا، زمانہ تھا، اس میں وہ مجھ جیسے لوگوں پہ حکمران تھے. And in my time I have to rule over people like you. That's why this fitna. اور میرے دور میں مجھے تم جیسے لوگوں پہ حکمرانی کرنی پڑتی. And that is the reason for the fitna. اور یہ سبب ہے فتنے کا. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran that Allah does not change the condition of the people up until they change what is within themselves. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے. If I was to say to you that you are worshippers of Allah upon Tawheed and you follow the sunnah of Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam and you follow the way of the Sahaba radiyallahu anhum, would you be humiliated by Allah? اگر میں آپ سے یہ کہوں، استاد محترم فرما رہے ہیں کہ آج آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی متبع بنیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم کا جو مفہوم ہے، ان کی سمجھ ہے، اس کے پیروکار بنیں، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ ذلت، آپ پہ رسوائی نازل فرمائے گا؟ Never. کبھی نہیں. Because Allah subhanahu wa ta'ala has promised in the ayah that He will give you aman, He will give you establishment. So if you're upon Tawheed, upon the Sunnah, following the way of the Sahaba, behaving like Abu Bakr and Umar and Abu Hurairah and Aisha and Salama and Ibn Umar and Ibn Abbas, do you think really that any Muslim will be suffering today? تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آج اس زمانے میں کہ آج جو مسلمان ہیں وہ توحید پہ ہوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہوں، اور صحابہ کا جو فہم تھا، ان کا جو منہج تھا، ان کا جو مفہوم تھا، جس طرح انہوں نے زندگیاں گزر بسر کی، جس طرح ابو بکر تھا، ابو بکر تھے، عمر تھے، ابن عباس تھے، ابو ہریرہ، عائشہ، ام سلمہ اور دیگر صحابہ، اگر آج مسلمان ان کے طور طریقے کو اپناتے ہیں تو کیا مسلمانوں کی یہ حالت ہونی چاہیے تھی؟ Let me ask you a question. How many religions did Muhammad sallallahu alaihi wasallam come with? میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دین لے کر آئے؟ 1, 2, 3. کتنے؟ ایک دین. How many sirats are there?
کتنی صراط، کتنی راہیں ہیں، کتنے راستے ہیں؟ 1. ایک. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, he said, Khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatta. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam drew for us one line in the sand. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زمین میں ایک لکیر کھینچی. And then he said, Hada sabilullah. اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. How many sabils? کتنے راستے؟ Ek. Hada sabilullah. He drew one line. انہوں نے Meaning, my sunnah is one, my deen is one, and that is the sabil of Allah. انہوں نے ایک لکیر کھینچی اور ان کا مراد یہ تھا کہ یہ میری سنت ہے، یہ اللہ کا دین ہے اور یہی ایک سیدھا راستہ ہے. ثم خط خطوط عن يمينه وعن شماله. Then he started drawing lines to the right and left of that one line. اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لائن کے دائیں اور بائیں طرف الگ الگ چھوٹی لکیریں تراشنی شروع کی، کھڑنی شروع کی زمین میں. And then he said, هذه سبل متفرقة. These are all diverging paths. یہ جو ساری یہ لکیریں ہیں یہ عکاسی کرتی ہیں ان راستوں کی جو اس راستے سے علیحدہ ہوتی ہیں، مڑ جاتی ہیں، اس راستے کو چھوڑ دیتی ہیں. Why? Because Allah's path is one and everything else is diverting, deviated. کیونکہ اللہ کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے گمراہی کے راستے ہیں. So which is the path of Allah? Is it not the Quran and Sunnah and Sahaba? تو اللہ کا صحیح راستہ کون سا ہے؟ کیا وہ اللہ کا قرآن، نبی کی سنت اور صحابہ کا فہم نہیں؟ Yes. Is there another path? Go ahead. کوئی اور راستہ ہے؟ We agree. We all agree. Quran, Sunnah, Sahaba. ہم سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ یہی راستہ ہے، قرآن، سنت اور صحابہ. So anyone who opposes the Quran and Sunnah and Sahaba, then he's in one of these paths. We agree? تو جو کوئی بھی قرآن، سنت اور صحابہ کی مخالفت کرتا ہے تو وہ ان میں سے ایک راستے پر ہے. Agreed? متفق ہیں؟ How many people in the ummah today are upon sabilullah? کتنے لوگ ہیں آج امت میں جو اس اللہ کے سیدھے راستے پر ہیں؟ And not many. Few. بہت کم. How many people go to the graves and they build the graves high? کتنے لوگ ہیں آج کل جا کے جو جب قبریں بناتے ہیں، جب ان کے لوگ وفات پاتے ہیں تو وہ اپنی قبروں کو اونچا کرتے ہیں And they build a building over it. اور پھر وہ ان قبروں کے اوپر مقبرے بناتے ہیں. Ali radiallahu anhu said, Ali radiallahu anhu said to one of his students, I will send you to do something that the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent me to do. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے ایک شاگرد سے کہ میں تمہیں ایسا کام سونپتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونپا تھا. Don't go past an image except that you deface it. جہاں بھی تم جاؤ اور تمہیں کوئی بھی تصویر نظر آئے تو اسے مت چھوڑنا سوائے اس کے کہ اس کو مٹا دو. Don't go past a grave except that you level it. کسی بھی قبر کے قریب سے تم نہ گزرو سوائے اس کے کہ اس کو تم زمین سے برابر کر دو. This is not for you and me. یہ آپ اور میرے لیے نہیں ہے. Nabi sallallahu alaihi wasallam was the ruler. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے حاکم تھے. Ali radiallahu anhu was the ruler. علی رضی اللہ عنہ جب یہ فرما رہے ہیں اس وقت علی رضی اللہ عنہ حاکم تھے. So the hakim who was the Nabi of Allah and the hakim who was Ali radiallahu anhu, they commanded that the faces be that the images be defaced and the graves be leveled. تو نبی جو تھے اللہ کے جب وہ حکمران تھے اور علی رضی اللہ عنہ صحابی جب وہ خلیفہ راشد تھے تو انہوں نے حکم دیا ان کے نیچے جو مسئولین تھے کہ تم جہاں بھی جاؤ تمہیں کوئی بھی تصویر مورتی ایسی چیز ملے تو اس کو مٹا دو اور کوئی بھی ایسی قبر جو زمین سے اونچی ہو تو اس کو زمین سے برابر کر دو. So don't go past a grave and start knocking it down. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم آپ کو اگر یہ دریافت کریں کہ اب آپ جا کے کہیں بھی قبر ملے تو اسے زمین سے برابر کر دو. This is for the ruler. یہ حاکم کے لیے ہے. Right? But why did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say this? For Tawheed, for the protection of Tawheed. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں جاری کیا کہ توحید کی پاسداری ہو، توحید کی حفاظت کی جائے. The other thing is, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he said that if you see something from your ruler that you do not like, then do not make i'lan, do not make that vocal in front of the people. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ تم اگر اپنے حکمرانوں سے کوئی ایسی چیز پاؤ جو تمہیں ناپسند ہو تو اس کو
جہرن اور سر عام اس کا اعلان اور اس کی نکتہ چینی نہ کرو. So now the Prophet ﷺ has forbidden you from speaking against the Muslim ruler. تو اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران کے خلاف سر عام بولنے سے منع فرمایا ہے. How many people obey Rasulullah in this? کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی پاسداری کرتے ہیں, کتنے عمل کرتے ہیں اس پہ؟ You say to them, Prophet ﷺ said, don't speak against the ruler, even if you hate him. نبی آپ جب انہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حکمران کے خلاف مت بولو, مت سر عام بولو, مت نکتہ چینی کرو, اگر تم مجھ سے نفرت ہی کیوں نہیں کرتے. How many people in the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam do this today? Have sabr with this one ruling, one command of Allah's messenger, one amr. How many people have sabr with this? They say, "Ah, choriya." آج اس امت میں کتنے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک فرمان کی تعمیل کرتے ہیں؟ کتنے ہیں اس امت میں جو اللہ کے نبی کے اس فرمان پہ صبر کرتے ہیں؟ No, کون؟ except اہل السنہ والحدیث. سوائے جو اہل سنت اور حدیث ہیں. We do it. ہم کرتے ہیں اس کی پاس. Why? Because we follow Rasulullah whether we like it or we don't like it. And we like it. کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں. ہم اس چیز کو محبوب جانیں یا اس کو محبوب نہ جانیں, ہم اس پہ عمل کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. Muslims today, when they see the ruler make a mistake, they want to fight him and remove him. آج جب مسلمان اپنے حکمرانوں سے کوئی بھی غلطی دیکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ حکمران کے خلاف لڑیں, اس کے خلاف بغاوت کریں. Is it allowed? کیا یہ جائز ہے؟ We all agree? If anyone asks you, they say, no, we disagree. Tell them we have a hadith. اگر آپ سے کوئی ایسا شخص کہے کہ وہ اس چیز کو نہیں مانتا تو آپ کو اسے کیا کہنا چاہیے؟ یہ ہم اس حدیث پہ قائم ہیں. حدیث حذیفہ ابن الیمان reported by امام مسلم. یہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. Where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that you will have over you rulers many. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب تم پہ بہت سارے حکمران جو ہیں وہ حکومت کریں گے. ائمہ meaning not just one ruler, many rulers. مطلب ایک حکمران نہیں ہوگا, بہت سارے حکمران ہوں گے. And they will not follow my sunnah. اور وہ میری سنت پہ نہیں چلیں گے. And they will not follow my guidance, my hidayah. اور وہ میری ہدایت کو نہیں اپنائیں گے. وَفِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ شَيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. Amongst them there will be rulers who will have the hearts of devils in the bodies of human beings. اور ان حکمرانوں میں سے ایسے بھی شخص ہوں گے جن کے انسانوں کی جسامت میں شیطانوں کے دل ہوں گے. So Hudayfa said, Ya Rasulullah, what shall I do? تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے رسول اللہ, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ So he said to him, hear and obey lil amir, hear and obey the amir. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے حکمران کی سنو اور اس کی اطاعت کرو. اذا ضرب ظهرك واذا اخذ مالك. اگرچہ وہ تمہیں مارے ہی کیوں نہ اور تم سے تمہارا مال ہی کیوں نہ ہڑپ کرے. He beats you in your back and you takes your wealth, still hear and obey him. اگرچہ وہ تمہیں مارے ہی کیوں نہ اور تم سے تمہارا مال ہی کیوں نہ ہڑپ کر لے, تم اس کی بات سنو اور اس کی فرمانبرداری کرو. It's like the Prophet sallallahu alaihi wasallam used the most extreme example of the worst ruler so that you do not go beyond the limits. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بدترین مثال جو مسلمان اس کا سامنا کریں گے وہ ان کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہاں تک بھی تمہارے ساتھ ہوا تو تب بھی یہ اقدام کرنا. If I say to you today, I met a man, he doesn't follow the sunnah, he doesn't follow the hidayah, he has the heart of a devil, he beats the people in their back and he takes their wealth. I'll tell you, a man I've met, he has these 5 characteristics. You're going to say there is no man worse in the dunya than this man. تو سارے محترم نے فرمایا, اگر میں آپ سے یہ کہوں آج ایک ایسا شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چلتا, نہ ان کی ہدایت کو اپناتا ہے, اور اس کا دل شیطان کا دل ہے انسان کی جسامت میں, اور وہ لوگوں کو پیٹتا ہے اور ان کا مال ہڑپ کرتا ہے, اس سے برا کوئی شخص ہے روئے زمین پہ؟ آج اگر ایسا شخص پایا جائے آپ کیا کہیں گے؟ No one.
کوئی اس سے اور برا شخص نہیں ہو سکتا. Here Rasulullah is using that example as your ruler. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال قائم کر رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا تمہارے حکمران ہوں گے. And the Prophet ﷺ still said, hear and obey, isma wa ati' lil amir. اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد کیا کہا کہ ایسا ہی کیوں نہ ہو, سب سے بدترین کیوں نہ ہو اپنے وقت کا, پھر بھی اس کی بات سننا اور اس کی فرما برداری کرنا. And he called him Amir. اور Still the title of Amir. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا کہ اس امیر, کہ وہ پھر بھی تمہارا امیر ہی ہوگا, ان ساری بری صفات کے ساتھ بھی. If you read this hadith to some people, they're like, no, I don't accept. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے آپ جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو ان کو یہ گوارا نہیں ہوتی ہے حدیث, وہ قبول نہیں کر پاتے اس حدیث کو. It hurts them in their hearts that Rasulullah said this. انہیں اس حدیث کو سن کے تکلیف ہوتی ہے اپنے آپ میں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انہوں نے یہ فرمایا حدیث میں. They don't accept it. وہ اسے نہیں قبول کرتے. What's our answer to them? ہمارا کیا جواب ہے ایسے لوگوں فَلَا وَرَبِّكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. They will never truly believe, O Muhammad. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, قرآن کی آیت ہے کہ یہ these people will never really believe. یہ لوگ حقیقی طور پہ تب تک ایمان نہیں لائیں گے up until they make you, O Muhammad, the judge in all of the differences between. جب تک یہ تمہیں او محمد اپنے جتنے بھی اختلافات ہیں اور معاملات ہیں اس میں تمہیں جو ہے وہ حاکم نہیں بنا دیتے, یعنی جو ڈیسیژن لیتا ہے. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا, then they do not find any difficulty in their hearts and their souls. اور پھر اس کے بعد وہ اپنی نفس میں تم جو حکم جاری کرتے ہو اس کے خلاف کوئی کسی قسم کا درد, کوئی کسی قسم کی جو ہے چبھن نہیں پاتے. مما قضيت ويسلم تسليما, in that which you Muhammad have judged with, and they submit completely without any difficulty. اس بارے میں جو چیز تم نے ان کے لیے اختیار کر لی ہے, اور پھر اس کے سامنے وہ تسلیم کر دیتے ہیں, اس کے سامنے وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں, یعنی اس چیز کو تمہارے حکم کو قبول کر لیتے ہیں. How many people now when they see the ruler do something bad, they can't stop their tongues, they have to speak. کتنے لوگ ہیں آج ہمارے زمانے میں کہ جب وہ دیکھتے ہیں حکمران کوئی غلط اقدام کر رہا ہے تو وہ اپنی زبانوں کو لگام دیتے ہیں. کتنے ہیں؟ What will they do? Pick up the phone, tweet, let's go out and revolt against the ruler, let's go march against the ruler. تو کیا کرتے ہیں وہ آج کل, جب جیسے ہی فوراً دیکھا, موبائل لیا, میسج کیا, چلو جی باہر نکلو, ریلیاں نکالو حکمران کے خلاف. Is this following the hadith? کیا یہ حدیث کی پیروی ہے, یہ حدیث پہ چلنا ہے؟ And this is why when you follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, do not treat it like a buffet, like you are going to a restaurant. I like the pakora, I don't like the samosa, so I'll leave the samosa, I'll take the pakora. They treat the sunnah like this. They say, this sunnah I like it, this sunnah I don't like it, this sunnah I like it, this one I don't. Is this allowed? تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف جب ایک مسلمان آتا ہے, اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جس طرح بفے ہے اس جیسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. کہ جس طرح لوگ بفے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور ان کے سامنے قسم قسم کے پکوان لگے ہوتے ہیں تو وہ اس میں سے چنتا ہے کہ اسے پکوڑا پسند ہے تو وہ لے لیتا ہے, اسے پھلکی نہیں پسند تو وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اسی طرح معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں کرنا چاہیے ایک مومن کو کہ وہ یہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مجھے قبول ہے, میرے نفس پہ حاوی نہیں, میں قبول کرتا ہوں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلانی جو حدیث ہے یہ میں قبول نہیں کر سکتا, میری نفس پہ حاوی ہے. There are people today, like the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in another hadith of Hudayfa, the Messenger of Allah mentioned a time when things would become very difficult for the Muslims. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا مسلمانوں پہ, اس امت پہ, جب ان کے لیے ان کے معاملات بہت ہی زیادہ مشکل پیچیدہ ہو جائیں گے. So the Messenger of Allah, so Hudayfa said to Rasulullah, or the Prophet ﷺ said to Rasulullah ﷺ in that time,
there will be du'at ala abwabi jahannam. There will be callers standing at the gates of Jahannam. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو فرمایا، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ جو وقت ہے جب اتنی مشکلوں کا سامنا ہوگا مسلم امت کو، یہ وہ دن ہوگا، یہ وہ دن ہوگا جس دن مسلمانوں کے درمیان ایسے داعیان ہوں گے، ایسے مبلغین ہوں گے، ایسے دعوت دینے والے ہوں گے جو جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو پکار رہے ہوں گے. And whomsoever answers their call, they will throw them into the hellfire. اور جو کوئی بھی شخص ان کی دعوت کو قبول کرے گا، ان کی آواز کو سن کے ان کی طرف جائے گا، تو وہ اسے اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے. So Hudayfa said, "Sifhum lana ya Rasulullah, describe them to us." تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول اللہ، یہ اس طرح کے جو داعیان ہیں، جو جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہمیں اس طرف بلا رہے ہیں، ان کی صفت بیان کریں. مطلب یہ کیسے ہوں گے، کیا صفات ہوں گی ان داعیان کی؟ The Prophet ﷺ said, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." They are from our people and they will speak our language. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہی ہوں گے، ہم میں سے ہی ہوں گے اور ہماری ہی زبان بولنے والے ہوں گے. So the Hudayfa said, "Ya Rasulullah, what do you command me with? What shall I do?" تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے رسول اللہ، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اس وقت جب میں اگر اس وقت کو میں پہنچ جاؤں؟ He said, "Talzamu jama'at al-muslimin." تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کی جماعت ہے اس سے جڑ کے رہنا. And with the ruler, wa imamuhum. اور ان کا جو امام ہے اس کے ساتھ بھی جڑ کے رہنا. He said, "What if there is no jama'ah, there is no ruler?" تو حذیفہ نے کہا کہ اے رسول اللہ، اگر اس وقت نہ ہی مسلمانوں کی جماعت ہو اور نہ ہی ان کا حاکم ہو. He said, then leave all of those sects. Don't join any firaq. Any of the firaq. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ نہ تو مسلمانوں کی جماعت ہو اور نہ ہی ان کا کوئی حاکم ہو، تو جتنے بھی اس وقت گروہ موجود ہوں، جتنے بھی فرقے ہوں، ان سب کو چھوڑ دو. Even if you have to bite onto the roots of a tree and you die in that state. اگر تمہیں درخت کے تنے، درخت کی جڑوں پہ ان کو چباتے ہوئے ہی تم پہ موت نہ آ جائے، اسی حالت میں مر جانا اور ان سارے گروہوں سے علیحدگی اختیار کر لینا. Why? Because joining those sects, the Muslim when he joins them, they will take them to the hellfire. Du'at ala abwab jahannam. کیوں؟ کیونکہ اگر مسلمان ان فرقوں کو جا کے ان فرقوں میں سے کسی فرقے کے ساتھ اگر مل جائے گا تو یہ فرقے اور اس کے جو داعیان ہوں گے اس وقت وہ اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے. So what does a person do? He sticks to the kitab and sunnah and sahaba. هذا سبيل الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اس وقت میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مفہوم ہے اس سے کہ مسلمان جو ہے وہ قرآن، سنت اور صحابہ کا جو فہم ہے اس سے اپنے آپ کو جوڑ لے، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے. Just as the Prophet ﷺ said, قد تركتكم على البيضاء, I have left you upon clear proofs. یہ اسی طرح ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ بے شک میں تمہیں ایسی راہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو روشن ہے، ليلها كنهارها, اس کی رات اس کی دن کی طرح اجاگر ہے. لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. No one strays from it except that he is اور destroyed. اس راہ سے کوئی بھی بھٹکتا نہیں سوائے اس کے کہ وہ گمراہ ہو جائے. ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Whoever lives so long from amongst you will see much اختلاف. اور تم میں سے جو کوئی بھی لمبی عمر جیے گا تو وہ بے شک بہت شدید اختلاف پائے گا امت میں. So when that happens, فعليكم بسنتي. When you see that, then follow my sunnah. تو جب ایسا ماجرا آ جائے اور یہ وقت آ جائے تو تم کیا کرنا؟ میری سنت کا تمسک اختیار کرنا. وسنة الخلفاء الراشدين. Follow the sunnah of the خلفاء. ابو بکر، عمر، عثمان، علی. اور جو خلفاء راشدین کی سنت ہے اس کو تھام لینا. کون خلفاء راشدین؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی. سنہ of رسول اللہ، سنہ of the خلفاء. Easy. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء کی سنت کو تھام لینا. عضوا علیہا بالنواجذ. Bite onto that with your molar teeth, Rasulullah said. اس سنت پہ یعنی کہ میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے جکڑ کے تھام لینا. وعلیکم بالطاعہ and obey the ruler. اور تم جو حکمران ہوں گے اس وقت کے ان کی فرمانبرداری پہ رہنا. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا. Even if he is a black slave from Abyssinia. اور کیوں نہ تمہارا حکمران حبشہ کے جو غلام ہے انہی میں سے کیوں نہ ہو. What will the people say today? I'm going to listen to a black man ruling over me.
آج کل کے لوگ کیا کہیں گے ایسی بات پہ؟ میں ایک حبشی شخص کو اپنا حکمران مان لوں. وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا رَسُولًا, even if, because he knows what some of the Arabs were like. Some of the Arabs, they don't want black man ruling over them. The black people were, in the eyes of many Arabs, even in the Ummah today, they look at another qawm and say, this man's going to rule over me. I'm Pakistani, or I'm Arab, I'm Egyptian, I'm going to have a foreigner rule. Prophet ﷺ said no. Even if it is a black slave with a head like a raisin, deformed. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا، کیوں مثال دی کہ اگر کیوں نہ تم پہ ایک حبشی جو غلام ہے وہی کیوں نہ تعین کر دیا جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس وقت جو عرب تھے انہیں فخر تھا اپنی قومیت پہ. وہ کبھی اس بات کو قبول نہیں کرتے جن لوگوں کو ہم اپنے غلام ان کو خریدتے فروخت کرتے ہیں کہ وہ ہم پہ حاکم تعین کر دیے جائیں. آج بھی یہی معاملہ ہے. پاکستانی تو کہتا ہے یہ فلانا فلانی قوم کا بندہ، یا پاکستانیوں میں خود ہی فلانا یہ ہمارا حکمران ہوگا، یا مصری اٹھتا ہے کہتا ہے فلانا قوم مجھ پہ حکمران ہوگا. ہم نہیں قبول کرتے. Wallahi, you will not see any success in this ummah up until this ummah returns back to the kitab and the sunnah and the way of the sahaba radiyallahu anhum, just like Malik said. اللہ کی قسم اس امت کی نجات، اس کی نصرت، اللہ کی مدد اس امت پہ تب تک نہیں آئے گی جب تک یہ امت اللہ کے دین کی طرف، یعنی کہ اللہ کی توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کے فہم کی طرف نہیں لوٹی، جس طرح امام مالک نے فرمایا. Finally for today, اور آخر میں آج آخری بات، think about this ayah from the book of Allah. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ hold fast to the rope of Allah, all of you together, and be not divided. کہ آپ یہ جو آیت ہے اس سے ذرا غور رکھیں آج اور اس کے بارے میں سوچیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ اللہ کی جو رسی ہے اسے تم سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور ایک دوسرے میں بٹ مت جاؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اللہ کی جو نعمت ہے اسے یاد کرو جو اللہ نے تم پہ نعمت کی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. Who brought the hearts together? Allah. کس نے دلوں کو ایک جگہ لایا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. People are saying today unity, unity, unity. We want unity so we can fight the enemy. آج لوگ نعرے بلند کرتے ہیں کہ یکجہتی یکجہتی یکجہتی، کہ ہم ایک جگہ ہو کے جو ہیں وہ اپنے دشمنوں کے خلاف لڑیں. But Allah subhanahu wa ta'ala said وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Allah laid down the condition of this unity. Hold fast to the rope of Allah. Hablullah, kitab, sunnah, sahaba. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی توحید، نبی کی سنت، صحابہ کا منہج. Allah did not say unity only. He said unity upon the rope of Allah. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ یکجہتی، بلکہ اللہ نے کہا یکجہتی میری رسی پہ، اس کو تھام کے. وہ رسی کیا ہے؟ میری سنت، نبی، میری توحید، نبی کی سنت، صحابہ کا منہج. That's how you get unity. اس طرح آپ کو یکجہتی ملتی ہے. آپ سوچیں, you think for yourselves. آپ اس بارے میں سوچیں. We see many problems in the Muslims, so I say, I have my solution, give me your solution. مسلمانوں میں بہت سارے جو ہیں مشکلات ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو جو میرے پاس سولوشن ہے وہ پیش کرتا ہوں، آپ مجھے اپنا سولوشن پیش کریں. Everyone in this room will come with 30 or 40 different solutions. اس کمرے میں، اس ہال میں اگر سب کو یہ بات کہہ دی جائے تو تقریباً 30 مختلف سولوشن پیش کر دیے جائیں گے. یہ سولوشن ہے. Which one do we follow? کس سولوشن کو ہم اپنائیں گے؟ Yours? کس سولوشن کو اپنائیں گے؟ آپ کے، میرے، زبیر کے؟ کس کے سولوشن کو؟ نعمان بھائی کے؟ Whose solution we going to follow? So where do we go then? To unite this solution, where are we going to find it? Kitab, Sunnah, Sahaba. The same Rasulullah who told you how to use the bathroom. The same Rasulullah who told you what to do with your child after 7 days. He is the same Rasulullah from the wahi of Allah who told you what to do in times of fitna. Hatta tarji'u ila dinikum. تو کیا چیز ہے جو ہم میں یکجہتی لائے گی؟ وہ وہی چیز ہے جس نبی نے آپ کو
بیت الخلاء کے آداب سکھائے، وہی نبی جس نے بتایا کہ آپ کا جو اولاد آپ کو عطا فرمائے اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، وہی نبی ہے جس نے بتایا جب آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوں، جب آپ میں تفرقہ آ جائے، جب آپ پہ یہ وقت آ پہنچے تو آپ کیا کرو. When you see different, when you see fitna, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa. Easy. When you see different, stick to my sunnah and the sunnah of the Sahaba radiyallahu anhum. Then you will see the Muslim power come back. تو جب آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ تفرقہ بازی ہے امت میں تو آپ کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلوشن پیش کیا کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا. اور آج اگر امت اسے مضبوطی سے تھام لے سمجھ کے تو آپ دیکھیں مسلمانوں کی جو قوت ہے وہ لوٹ آئی. Wallahi, no one would dare do what they're doing today to the Muslims near us. They wouldn't dare. They know that if they touch one Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala has given power to the Muslims, they would not be able to touch a single Muslim, like it was in the time of the Sahaba. اللہ کی قسم ہے، استاد محترم فرماتے ہیں کہ آج اگر مسلمان اس چیز کو اپنا لیں تو ہمارے جو بھائی ہیں ہم سے قریب، جن کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، آج ان میں ایک مسلمان کو ہاتھ چھونے کی طاقت نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کیا قوت ہے. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that I have been given something that no Nabi before me was given. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے جو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی. He mentioned 5 things. انہوں نے 5 چیزیں ذکر فرمائی. One of them was, he said that Allah has put fear into the hearts of the disbelievers even when I am 1 month away from them. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا وہ یہ فرمایا کہ اللہ نے میرے دشمنوں کے دل میں میرے بارے میں خوف ڈال دیا ہے، اگر وہ مجھ سے 1 مہینے کے فاصلے دور ہی کیوں نہ ہوں، اتنی دور سے بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہیں. Imagine, Rasulullah is 1 month away and they're shaking. کہ آپ اس بارے میں سوچیں، خیال کریں، تصور کریں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مہینے کے فاصلے پہ ہیں اور پھر بھی وہ لرزتے ہیں خوف سے. Today a man is 5 minutes away and he doesn't fear the Muslim. آپ آج دیکھیں ایک شخص مسلمانوں سے 5 منٹ کے فاصلے پہ ہوتا ہے اور مسلمانوں سے وہ نہیں ڈرتا. He doesn't see anything in the power of the Muslims. وہ مسلمانوں میں کوئی قوت دیکھتا ہی نہیں. Because the honor of the Muslim and the strength of the Muslim is by holding on to the book and the sunnah and the way of the Sahaba. وجزاكم الله. کیونکہ مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کی قوت اللہ کے دین کا تمسک اختیار کرنے میں ہے، اور اللہ کا دین، اللہ کی توحید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے منہج کو تمسک اختیار کرنے کا نام ہے. جزاکم اللہ خیر والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کوئی بات نہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ عشاء کا ٹائم ہوا ہے، جب اگر آپ استاد محترم جلدی سے ایک چھوٹا سا سوال ہے اس کا جواب دے سکیں. سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وضو ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروط بتائے. تو کیا اسی طرح جہاد کے بھی کوئی شروط ہیں، یا جب ہم دیکھیں کہ مسلمانوں پہ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم بندوق لے کر ان شرائط کی پرواہ کیے بغیر حملہ کر دیں، اپنا بدلہ لیں؟ جزاک اللہ. So the answer to this question, Jazakallah khair, to our respected brother Nu'man Hafidhullah Ta'ala. Jihad has conditions. سوال آپ نے جس طرح ملاحظہ فرمایا تو استاد محترم اس کے جواب میں سب سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ جہاد کی شرائط ہیں، شروط ہیں. First of all, understand that jihad is of 2 types, meaning jihad upon the battlefield is of 2 types. سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جہاد 2 قسم کا ہے. آیا کہ وہ جہاد جو جنگ کا میدان میں لڑا جاتا ہے،
jihad which is jihad al-fath and jihad al-difa', jihad of conquering and conquest and the jihad of defense. ایک جہاد تو وہ ہے کہ جو غلبہ آور آنے کے لیے غیر مسلم ریاستوں میں اسلام رائج کرنے کے لیے لڑا جاتا ہے، اور ایک جہاد ہے جو دفاع میں لڑا جاتا ہے، مسلمان ریاستوں کے دفاع میں. As for the jihad al-fath, that you take the jihad from one land into another land, from Darul Islam into Darul Kufr. تو جہاں تک تعلق ہے اس جہاد کا جو اسلام کی ریاست سے نکل کے لڑا جاتا ہے غیر اسلامی ریاست کے ساتھ. This jihad is conditional, it is a shart, without which there is no jihad, that it must have a raya, it must have a banner under which it fights, meaning a waliul amr or an amir, meaning a Muslim government with its army that leads that jihad. تو اس طرح کے جہاد کے لیے یہ شرط لازم ہے کہ ایسے جہاد کے لیے آپ کی ایک جھنڈا ہو، آپ کا ایک پرچم ہو، آپ کی لیڈرشپ ہو، حکمران ہو، حاکم وقت ہو، اور اس کے ساتھ اس کی مسلح افواج ہوں. This type of jihad cannot be made by individuals who decide between themselves in a masjid or in a house or in a village. اس طرح کا جہاد جو ہے اس کی بارے میں جو اختیار ہے وہ لوگوں کے کسی چھوٹے سے گروہ کے پاس نہیں ہوتا جو مسجدوں میں یا کسی الگ الگ علاقوں میں ہوتے ہیں، وہ اس چیز کا اختیار نہیں رکھتے. No jama'ah from the jama'at can make the decision for this jihad. جتنی بھی جو جماعت جو موجود ہوں، جماعتیں، خواہ وہ سیاسی جماعتیں ہوں، جہادی جماعتیں ہوں، دینی جماعتیں ہوں، کوئی اس چیز کا اختیار نہیں رکھتی کہ وہ اس طرح کے جہاد کی ڈیسیژن لیں. This is only for the ruler, wali al-amr. یہ صرف حاکم وقت کے لیے ہے. So that's the first type of jihad. یہ پہلی قسم کا جہاد ہے. The second type of jihad is that you live in a Muslim country with borders. اور دوسری قسم کا جہاد یہ ہے کہ آپ ایک مسلمان ریاست میں رہتے ہیں جس کی حدود ہیں. So now the enemy comes from the mushrikeen or from the kuffar or from the bughat, meaning the transgressors like the khawarij, and they come into your land and they attack you. تو اب کیا ہوتا ہے کہ مشرکوں میں سے، غیر مسلمان ریاستوں میں سے، گروہوں میں سے، یا خارجی تکفیری گروہوں میں سے مسلمان ریاست کی حدود پہ باہر سے حملہ ہوتا ہے. This type of jihad, when they attack you, you defend your country. جب اس طرح کے جہاد میں، یعنی کہ آپ مسلمان ریاست پہ بیرونی حملہ ہوتا ہے، تو تب آپ اپنی مسلمان جو اسلامی ریاست ہے اس کا سب دفاع کرتے ہیں. This does not require that you wait for the ruler to give you permission. اس میں یہ چیز مطلوب نہیں، نہ ہی یہ شرط ہے کہ آپ ولی امر کے حکم کا انتظار کریں. Why? You are in a village, in a Muslim country, and the kuffar they attack. You don't say, let me go and find the ruler, because by the time you found the ruler, your village is finished. کیونکہ اس طرح ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا گاؤں ہے، آپ کا علاقہ ہے حدود پہ اسلامی ریاست کی، اس طرف سے آپ پہ حملہ ہو رہے ہیں بیرونی قوتیں. آپ اب انتظار نہیں کریں گے حکمران کو ڈھونڈا جائے، اس سے پوچھا جائے، وہ اجازت دے تو تب آپ دفاع کریں. جب تک آپ یہ کریں گے اس وقت تک تو وہ آپ پہ چڑھائی کر دیں گے. So the first type of jihad requires an amir, meaning hakim. The second one demands that you defend this country, that is the Dawla Islamiyya. تو پہلی قسم کا جو ہے جہاد ہے، یعنی کہ مسلمان ریاست فتوحات کے لیے غیر مسلمان ریاست پہ جہاد کرتی ہے، اس میں اسلام رائج کرنے کے لیے، اس کے لیے شرط ہے حاکم کا ہونا. وہ بلائے گا جہاد کی طرف، کوئی اور نہیں بلا سکتا. دوسری قسم کا جو جہاد ہے، جب مسلمان ریاست، کوئی بھی مسلمان ریاست ہو، اس پہ جب حملہ ہو بیرونی، تو ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ اس ریاست کا دفاع کرے بڑھ چڑھ کے. If you are not able to defend that village because the power is the enemy is too powerful, then it is permissible to flee with your religion. اگر آپ ایسے علاقے میں ہوں جہاں پہ بیرونی حملہ ہو رہا ہے اور آپ میں قوت نہیں ہے ان کے خلاف کھڑے ہونے کی، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو آپ کے لیے جائز ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے کہ وہ وہاں سے فرار ہوں، وہاں سے With their religion. اپنے دین کو بچانے کے لیے اس علاقے سے بھاگیں. That is permitted.
یہ جائز ہے. So now look at some of the jama'at of today. تو آج کل کی جو جماعتیں ہیں بہت ساری, ان کی طرف آپ نظر دہرائیں. You look at Iraq, you look at Algeria, you look at Libya, you look at many of the countries where these jama'at, which they call themselves jama'at of jihad. تو آج آپ مختلف جو ممالک ہیں اسلامی ریاستیں, خواہ وہ لیبیا ہو, سیریا ہو, عراق ہو, جتنی بھی ہیں, وہاں پہ یہ جو جہادی تنظیمیں اور جماعتیں پائی جاتی ہیں. There's maybe 10 or 15 men. کہ آپ پائیں گے کہ ایک جو تنظیم ہے اس میں 10-15 لوگ ہیں مثال کے طور پہ. They will say this one is our amir. وہ کہتے ہیں اپنے آپ پہ ایک بندے کو چن کے اسے کہتے ہیں یہ ہمارا امیر ہے. This amir gives them a ruling that you go and make jihad because I am your amir. تو پھر یہ جو امیر جس کو انہوں نے خود نصب کیا اپنے آپ پہ, وہ کہتا ہے کہ میں اجازت دیتا ہوں تم جہاد کے لیے نکلو, تو وہ جہاد کے لیے پھر نکلتے ہیں. So then they go out and they plant a bomb in the capital cities, in a shop or in the parliament house or in the police station, and they blow it up and they say this is jihad. اور پھر وہ کیا کرتی ہے, وہ جماعت نکلتی ہے, وہ شہر میں جاتی ہے, دارالخلافت میں جاتی ہے, کسی دکان میں, کسی گاڑی کے نیچے, پارلیمنٹ ہاؤس میں, کہیں بھی جا کے وہ جو ہے بم نصب کر دیتے ہیں, اور پھر وہ بم پھٹتا ہے, لوگ مرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ جہاد ہے. Is this jihad? یہ جہاد ہے. It can't be jihad because it doesn't fulfill the conditions of jihad. یہ جہاد نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاد کی جو شرائط ہے وہ پوری نہیں اترتی اس پہ. Another condition of jihad, we mentioned the first one, amir, because we're talking about jihad generally. Second condition, apart from the jihad al-difa, is the condition that the ruler, he must declare a war. There's no secret jihad. They declare, so the ruler, like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he would declare war against the mushrikeen, that between you and us there is no peace, there is no treaty. So now there is a war between this Muslim country and this Kafir country. So everyone knows they're in a state of war. Your enemy doesn't know you're at war, but you're going to bomb them, and suicide bombings and this bombing, and there's no jihad. What kind of, and they say this is jihad. This is not jihad. Jihad requires that the ruler of the Muslims in the Muslim land, he declares the war. They know that between us and that country there is warfare. اور دوسری جو شرط ہے جہاد کے لیے, یعنی کہ کون سا جہاد, جو غلبے کے لیے لڑا جاتا ہے, اس کی شرط یہ ہے کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ جنگ کا کھل کے اعلان کرتا ہے, چھپی جنگ نہیں ہوتی کہ جو مسلمان ریاست ہے اور جو غیر مسلم ریاست ہے ان ایک دوسرے کے اعلان کرتے ہیں کہ ہماری آپ کے ساتھ جنگ ہے. حاکم وقت اعلان کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو غیر مسلم ریاست ہے انہیں پتہ ہی نہیں اور آپ چھپ کے آپ نے ان کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے. یہ جہاد نہیں. If you want to make jihad today, then you join the army of the Muslim ruler. اگر کوئی چاہتا ہے آج کہ وہ جہاد میں حصہ لے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ مسلمان جو مسلح افواج ان کی آرمی جو ہے, ایئر فورسز, نیوی, کمانڈوز, جو بھی فورسز ہیں وہ ان میں جا کے حصہ لے. Before you do that, you need 2 permissions. یہ کرنے سے پہلے آپ کو 2 اجازتوں کی ضرورت ہے. One is from your parents. سب سے پہلی اجازت آپ کو اپنے والدین سے چاہیے. Just like the man who came from Yemen in the time of the Prophet ﷺ, the hadith in Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, he came to Rasulullah and he said, Ya Rasulullah, I have come to make hijrah to you and to make jihad alongside you. یہ اسی طرح ہے جو حدیث ہے, ایک شخص یمن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, میں نے آپ کی طرف ہجرت کی ہے اور میں جہاد لڑنے آیا ہوں. So the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, did you seek permission from your parents? تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ پوچھا, کیا تم نے اپنے والدین سے اجازت لی؟ He said, no, Ya Rasulullah. اس نے کہا کہ نہیں اے رسول اللہ. He said, go back to Yemen, seek the permission from your parents. If they give you permission, come back. If not, serve them. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس جاؤ یمن اور جا کے ان سے اجازت لو. اگر وہ تمہیں اجازت دیتے ہیں تو واپس آؤ, اگر نہیں دیتے تو ان کی خدمت کرو. So what does this show? This is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He wants to make hijrah to Rasulullah, make jihad.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, no, not me first. Ask your parents first. After you ask them, then come to me. Then I'll let you make jihad with me. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ان پہ واضح کر رہے ہیں کہ میں نہیں بلکہ تم اپنے والدین سے پہلے جا کے اجازت لو. اگر وہ اجازت دیتے تو تب میرے پاس آؤ جہاد کے لیے, ورنہ ان کی خدمت کرو. So the second permission that you need is the permission of the ruler. That's why he came to Rasulullah. I have come to make jihad alongside you. If the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam did not give him permission, he said, go back, get their permission first, then I will give you permission. These are the two permissions, parents and then hakim. دوسری جو اجازت ہے وہ حاکم وقت سے ہے, جو حکمران ہے وہ آپ کو اجازت دے گا. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آیا ان کی اجازت لینے کے لیے جہاد کے لیے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوٹایا, کیونکہ اس چیز سے انہوں نے واضح کر دیا کہ والدین کی اجازت ضروری ہے, شرط ہے. اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر حکمران سے اجازت لے کر پھر جہاد ہوگا. اگر والدین اجازت نہیں دیتے اور آپ حکمران کے پاس آتے ہیں تو آپ پہ پھر جہاد لاگو نہیں ہوتا. The only time in Islam that there were private armies that they began was in the time of Ali radiallahu anhu, when the Khawarij set up a private insurgency army. There was no such thing as private armies that are separate from the ruler. اسلامی جو تاریخ ہے اس میں کبھی بھی آپ نہیں پائیں گے کہ پرائیویٹ مسلحہ جنگجو افواج ہوتی تھی. پرائیویٹ ہمیشہ حکومت کے نیچے ہوتی تھی. آفیشل جنگجو گروہ ہوا کرتے تھے, سوائے علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب خوارج جو تھے انہوں نے اپنی جو مہم تھی انہوں نے وہ چلائی مسلمان ریاست کے خلاف. That's what we have today. اور یہی آپ آج پاتے ہیں, یہی ہو رہا ہے. That's why you see them suicide bombers in many Muslim countries. Suicide bombers even in Britain. Suicide bombers in Britain. What war is there between the Muslim countries in Britain? Is there a declaration of war? No declaration of war, but they are killing themselves and killing innocent people. You know what the kuffar say in Britain? They say, you Muslims, you're not men. Wallahi, kuffar in Britain, they say you Muslims aren't men because you kill women and children. Which man comes and he kills women and children? If you want to fight our soldiers, fight our soldiers. Why do you have to come and kill our women and children? That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that I forbid you from the killing of women and children. Everything that they do is fasad. It is not jihad fi sabilillah. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی وہی معاملہ ہے. آج بھی جو خارجی اور نسل ہیں یہ کیا کرتے ہیں, ہر ملک میں جا کے یہ بم نصب کرتے ہیں, بم پھاڑتے ہیں مسلمان ملکوں میں, غیر مسلمان ریاستوں میں. اور کس کو مارتے ہیں؟ نہتے لوگوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, عام لوگوں کو, خواہ وہ کفار ہی کیوں نہ ہو. اور آپ یہ جانتے ہیں, استاد یہ فرما رہے ہیں اور وہ برطانیہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو برطانی لوگ ہیں جو کفار ہیں وہ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں؟ کہتے ہیں تم مسلمان بزدل ہو. کیوں؟ تم لوگ بوڑھوں, بچوں, عورتوں کو مارتے ہو, ان کو نقصان پہنچاتے ہو. اگر تم واقعی مرد ہو تو ہماری فوجوں سے آ کے لڑو. یہ کہتے ہیں آج لوگ ان خبیث خارجی و نسل ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.